علیکم ویورز۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دعاؤں سے اپنے پسندیدہ شخص اپنے مقدر میں شامل کیے۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہو۔ ان لوگوں کی کہانی اللہ نے مکمل کی، وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو، اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کے اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کے اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے پرسکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے۔ تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ وہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ وہ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ جو خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جو بندوں کے سسکیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، وہ جس کی محبت ہر محبت کے آگے ناقص ہے، وہ جسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو کافی ہے، وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے، وہی اللہ ہے۔ دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے، وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ تہجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو واقعی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تہجد کی طرف لاتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے کسی عمر کی پابندی نہیں۔ جس کے کام رکے ہوں، مشکلات میں ڈوبے ہوں، سکون کی تلاش ہو یا اولاد کی پریشانی ہو، یہ وہ وقت ہے جب سب کی سنی جاتی ہے۔ بس نیند کی قربانی دینی ہے اور اس رب کو راضی کرنے لگ جانا ہے۔ وہ بندے کے بہت قریب ہے اور قریب ہو کر وہ حاجات بھی سنتا ہے، بس عمل کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پھر سب کچھ عطا ہو جاتا ہے۔
نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیزار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے اپنی التجا، اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو مقام سے نواز دیا جاتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ قبول ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں، یا اللہ، یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی؟ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے، جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے، اور تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دیں گے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ کسی اشارے کے انتظار میں ہونا، مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو، تو جس رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں کہ رات کی تاریکی میں اپنے نرم بستر سے اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہو، اللہ سے باتیں کرتے ہو، کچھ آنسو گراتے ہو، کچھ دعائیں کرتے ہو، اللہ کی بندگی تاریک رات اور تاریک کمرے میں کرتے ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا رد کر دے؟